بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لشهيد والشاكر والحمد لله رب العالمين. ابھی میں نے آپ سامعین کے سامنے قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ حاصل کیا. اس کے گہرائی میں جانے سے قبل ہم اور آپ ایک مرتبہ مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عطیہ پیش کر لیں. وَيَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا شَفِيعِنَا حَبِيبَنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَارِكَ وَسَلِّمْ صلوا علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب العالمین کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. آج کا میرا موضوع ہے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے. آپ کا تعلق قریش کے معظم خاندان بنو ہاشم سے تھا. آپ کی پیدائش اس وقت جب دنیا میں ظلم و خبر، جہالت، بت پرستی اور بد اخلاقی عام ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی پوری دنیا کے لیے رحمت. قرآن میں فرمایا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. شراب، جوا، قتل و غارت عام تھا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ اپنے اعلیٰ اخلاق، صبر، سچائی، محبت اور عدل کے ذریعے اس اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ معاف فرمایا، دشمنوں کے لیے بھی دعا کی، غریبوں، یتیموں، غلاموں اور عورتوں کو عزت دی، اور فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن نہایت سادہ تھا، لیکن ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. 40 برس کی عمر میں آپ کو نبوت کی اور پھر 23 سالوں میں آپ نے ایک ایسی تعلیم دی جس نے انسانیت کو نیا راستہ دکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند سے شخصیت کی آمد نہیں تھی، بلکہ وہ ایک انقلاب کی شروعات تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اخلاق آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، سمجھے اور اپنی زندگی میں اپنائے، کیونکہ حقیقی زندگی یہی ہے کہ ہم ان کے طریقوں پر چلے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقض قدر میں چلنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا